بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کی مہمان شخصیت اشتیاق احمد بٹ صاحب۔ آپ کا تعلق تو مقبوضہ کشمیر سے ہے، لیکن آپ گزشتہ 25 سال سے اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں۔ ایک کاروباری شخصیت ہیں، ایک سماجی شخصیت ہیں، ماشاء اللہ امت کا درد رکھتے ہیں، اور بہت سے فلاحی کام اور رفاہی کام جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے پات قبیل کو پہنچ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کا بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، اور ظاہر بات اسلام آباد سے آپ تشریف لائے ہیں۔ تو ایک تو ہم ظاہر بات ہے ہم سب کا دل جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ رکھتا ہے، اور ظاہر بات ہے مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اور یقیناً ہم ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری شارک ہے، اور ہمارے لیے اس کی اہمیت اور حیثیت جو ہے وہ شارک کی طرح ہے۔ تو اس کا درد، اس کی تکلیف ہم سارے ہی محسوس کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ تو وہاں آپ کی وہاں پیدائش ہوئی، آپ وہاں پہ رہے، آپ نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے آنکھ کھولی اور شعور کی آنکھ کھولی تو اس وقت کیا حالات تھے مقبوضہ کشمیر کے؟ جی بہت شکریہ۔ اسی طرح وہاں کے لوگ بھی درد یہاں کے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ جس وقت ہم نے آنکھ کھولی ہے تو اس وقت کالج جو ہی چھوڑا تھا تو وہاں پر مسلم متحدہ محاذ سارے مذہبی جماعتوں کا ایک اتحاد مارز وجود میں آیا تھا۔ تو انہوں نے ایک الیکشن کانٹیسٹ کیا، اور اس میں ساری اکثریت مسلم متحدہ محاذ کو ملی ہے، تو لیکن نتائج اس کے برعکس کیے گئے۔ تو یہ 1988 اور 89 کا واقعہ ہے۔ تو اس کے فوراً بعد 1990 سے عسکری موومنٹ وہاں پر شروع ہوئی۔ تو اچھا، اس سے پہلے کوئی عسکری موومنٹ نہیں تھی؟ اس سے پہلے کوئی عسکری موومنٹ نہیں تھی۔ اچھا، یعنی 90 سے اس سے پہلے لوگ سیاسی طور پر جدوجہد کرتے تھے، لیکن کوئی عسکری موومنٹ نہیں تھی۔ اچھا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھی سیاسی طور پر کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا، تو ظاہر بات ہے پھر ایک کیا کہتے ہیں تنگ آمد بجاگ آمد کے تحت جو ہے پھر جی کہ اس کو کیا گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب آپ نے وہ 90s کے بعد کا جو ایرا تھا، اس میں پھر آپ نے کیا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اپنی جب اس کو یاد کرتے ہیں ان دنوں کو؟ تو ظاہر بات ہے وہ بھی تقریباً آج سے 50 سال پہلے کی بات۔ ہاں جی، آج سے اتنے سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر جو پھر ظلم بربریت کی انتہا اور سارے ریکارڈ توڑ دیے ہندوستان نے۔ وہاں پر جو ظلم کیا ہے، وہاں پر کم از کم 1.5 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور لاکھوں اس میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے بیوہ بچے یتیم ہوئے، ان کے خاندان دربدر ہو گئے ہیں، اور بہت ساروں نے مائگریشن کی ہے، اور ان کے جائیدادیں تلف کی گئی ہیں، ان کے باغات تک کاٹے گئے ہیں۔ بہت سارے مسائل اور مصائب کا جس وقت بالکل جیسے اس وقت اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے، تو اسی طرح ہندوستان نے بھی مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ اور یہی اسٹریٹجی جو اسرائیل کی ہے اور یہ ہندوستان کی اور اسرائیل کی اسٹریٹجی میں بڑی مماثلت ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ جو کشمیر کے حوالے سے ہمارے جو نوجوان ہیں آج کے، وہ اس طرح سے واقف نہیں ہے کہ کشمیر کی ہمارے لیے، پاکستان کے لیے کیا حیثیت ہے، یا اوورآل کشمیر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اس کی کیا حیثیت؟ میں چاہ رہا ہوں چونکہ آپ کا تعلق تو مقبوضہ کشمیر سے ہے، تو ذرا بتائیں ناظرین کو کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے۔ یہ واقعی یہ بڑا ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کا نوجوان کشمیر سے بالکل بے خبر ہے، یا بہت نہ ہونے کے برابر جانتا ہے۔ اور کشمیر کی جو جغرافیہ ہے اور جو کشمیر کی حیثیت ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈیلیبریٹلی اس کو ہڈن رکھا جاتا ہے، صحیح تصویر نہیں لائی جاتی۔ امریکہ کے کئی یونیورسٹیز میں کشمیر ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اور پاکستان جس کے ساتھ کشمیر کا 750 کلومیٹر کا بارڈر لگتا ہے، اور رشتہ داری ہے، جغرافیہ ایک ہے، ریلیجن ایک ہے، مذہب ایک ہے، ہر طرح کے صورتحال ایک جیسی ہے، تو وہ ساتھ والے یہاں کے نوجوان کو وہاں کے حالات کے معلومات نہیں ہیں۔ تو اور یہ ایک پلان کے تحت رکھا جا رہا ہے، اس میں ہندوستان کا بھی بڑا کردار ہے، اور اس میں ہماری بھی یہاں پر بھی جو صاحب اقتدار ہیں ان کی بھی، میں اس کو غفلت سمجھوں یا نااہلی سمجھوں، جو بھی آپ اس کو سمجھیں وہ اس میں شامل ہے۔ کشمیر بیسیکلی
ایک ایسا خطہ ہے، عام لوگوں کو یہ ذہن میں، کہیں میں نے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے بات سنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو ہم کشمیر کو کیا کریں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ میں نے جب اس کو کہا کہ کشمیر آپ کے وسائل کا محتاج نہیں ہے. اور کشمیر آپ دیکھیں کہ کشمیر اس وقت ہندوستان جتنا بھی فروٹ اس وقت وہ جا رہا ہے اس کا 70% پورے ہندوستان کو سپلائی جموں کشمیر سے جا رہی ہے، مقبوضہ جموں کشمیر سے جا رہی ہے. اور ہندوستان زعفران کا ایکسپورٹر ہے، اس کا 70% مقبوضہ کشمیر سے جا رہا ہے. اچھا، اسی طرح وہاں پر ٹورزم، پورے ورلڈ اس کو پیراڈائز آن ارتھ کہتے ہیں. دنیا کی کتابوں میں آپ اسے کوئی جتلا نہیں سکتا ہے، تو ایک پیراڈائز آن ارتھ اس کو کہتے ہیں. اور اس کا ٹورزم اتنا پروموٹ کرتا ہے ہندوستان کو، اور اس کو آپ کو دنیا میں اس وقت ٹورزم ایک پوری معیشت انڈسٹری ہے، تو وہ وہاں پر ہے. اس کے بعد وہاں پر جو ہیڈل ہے ہندوستان وہاں سے جتنی جنریشن ہیڈل سے پروڈیوس کرتا ہے، بجلی پیدا کرتا ہے، الیکٹرسٹی پیدا کرتا ہے، تو وہ پورے پنجاب کو ہی نہیں دے، وہاں سے بھی آگے کئی اسٹیٹوں کو دیتا ہے. اور اس کا کوئی فائدہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو نہیں مل رہا. تو اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. تو یہاں کے مطلب عوام کو، بہت ساروں کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ سب کو نہیں پتہ، لیکن اکثروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے. نہیں، یہ واقعی یہ تو سوال ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا کشمیر کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور اس کی کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کوئی تو اس کے کوئی محرکات ہیں یا اس کی کوئی ریزنز ہیں. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ اکنامی بھی ہے، کہ معیشت ہے اس کے پیچھے، جس کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ اگر یہاں سے جائے گا تو ہم اتنے بڑے جو ہے ریونیو سے محروم ہو جائیں گے. بہت بڑے ریونیو سے ہندوستان محروم ہو جائے گا. اور یہ سارا ریونیو اگر ہندوستان کو مطلب وہاں ہندوستان نہ ہوتا تو یہ پاکستان کی طرف آ جانا تھا کیا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا نے اس کو جان بوجھ کے اس کو پروموٹ نہیں ہونے دی ان چیزوں کو، لیکن ہمیں تو چاہتا تھا کہ ہم اس کو حقیقت لوگوں کے سامنے لائیں. اور اس کو آج کل گوگل میں جائیں، چیک کریں لوگوں وہاں پر جو حالات ہیں، جو کیا کیا چیزیں وہاں پر ہیں. تو یہ بہت ساری انڈسٹریز کشمیر کے ساتھ وابستہ ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے ہندوستان نے ڈیم بھی بنائے ہیں مقبوضہ کشمیر کے دریاؤں پر، پاکستان میں لاکھوں ایکڑ زمین خشک ہو رہے ہیں. وہاں پر انہوں نے ڈیم بنائے، وہاں سے وہ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا اور یہ بات بھی جو کہی جا رہی تھی کہ اگلی جنگیں پانی کے اوپر ہوں گی، پانی پر ہوں. اور یقیناً اب جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے جو واٹر ریسورس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مطلب کشمیر سے آتا ہے. 5 دریا کشمیر سے، جموں کشمیر سے آتے ہیں. اس کے بعد جو کشمیر کی ایک اور دفاعی بڑی امپورٹنس ہے، کیونکہ کشمیر عام ادھر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کشمیر شاید ایک پہاڑی علاقہ ہے. کشمیر بیسیکلی ایک ویلی ہے. جموں کشمیر، جموں کے سائڈ میں پہاڑ ہیں اور اس سائڈ میں پہاڑ ہیں جو پاکستان کے ساتھ اس کا حصہ لگتا ہے، ادھر پہاڑ ہیں. اندر کا ویلی جتنی وہ ساری کی ساری پلین ہے. اور دفاعی پوائنٹ آف ویو سے جتنے جو ماؤنٹینز مقبوضہ جموں کشمیر میں ہیں، اتنی دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے. جن کے پاس یہ ہوں گے تو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے وہ دفاع میں زیادہ مضبوط ہوگا، اوفنس میں رہے گا. اور شاید یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم نے بھی اس کو اپنی شاہراہ قرار دیا. جو ہی پاکستان بنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری شاہراہ ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور ہماری جو پہلی جنگ نگہت ہوئی وہ بھی اسی کے اوپر ہوئی، کشمیر کے اوپر. بالکل. اچھا، یہ فرمائیے کہ اس وقت جب سے وہ ایک نیا قانون لے کر آیا انڈیا، اور اس کے تحت جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اس کی جو ایک خاص حیثیت تھی وہ کشمیر کی، وہ ختم کی ہے. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ کیا مسائل درپیش ہیں وہاں کے رہنے والے باشندوں؟ اس میں ایک ہندوستان نے خود ہی ایک اپنے پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا تھا، دفعہ 370 اور 35A. اس میں یہ تھا کہ وہ ہندوستان کا کوئی بھی شہری مقبوضہ جموں کشمیر میں لینڈ پرچیز نہیں کر سکتا تھا، لیز پر لے سکتا تھا. اور اس سے یہ فائدہ تھا کہ وہ سیکیور رہی، وہ جو خطہ تھا وہ سیکیور رہا تھا. لیکن یہ لاسٹ ٹائم جو 5 اگست کو یہ ہوا ہے کہ 2019 میں انہوں نے اس کو ختم کیا ہے. اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے زمینیں بھی خریدنی شروع کی ہے اور ڈومیسائل بھی دینی شروع کی ہے. اور انہوں نے وہاں تک جو ہماری انفارمیشن ہے
50,000 سے زیادہ لوگوں کو ڈومیسائل دی ہے، جو بیسیکلی انڈین ہیں لیکن ان کو جو ہے کشمیر کا جو ہے ہاں جی بالکل بالکل، جنہوں نے کسی نے جاب کی ہے کشمیر میں 6 مہینے سال یا 2 سال، تو وہ ان کو کشمیر کا ڈومیسائل دے رہے کشمیر ڈومیسائل دے رہے ہیں، تو ان کو یہ جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو پاکستان کا ایک سٹانس ہے کہ وہاں پر رائے شماری کی جائے، کل وہ پیش کریں گے اتنے لوگوں کے پاس ڈومیسائل ہے، وہ پیش کریں گے، وہ جو ہندوستان شماری میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، وہ بھی شامل ہو جائیں، جتنے بھی ایکس سولجر ہیں ہندوستان کے جنہوں نے وہاں پر جاب کی ہوئی ہے ان سب کو وہ ڈومیسائل دے رہے ہیں، تو جب وہ کریں گے تو وہ اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ابھی جو ہے وہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں مقبوضہ کشمیر کے، چونکہ آپ کی تو فیملی بھی وہاں پہ رہ رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل ہیں ان کے اور کیا اس وقت ان کی مشکلات ہیں؟ دیکھیے مشکلات بہت زیادہ ہیں کہ فریڈم نہیں ہے وہاں پر، وہ جو ہندوستان نے 10 لاکھ فوج وہاں پر رکھی ہے، اور وہاں پر کوئی جیسے یہاں پر 1000 اختلافات کرنے بعد جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے، اپنی ظاہر رائے کرتا ہے، اخبار لکھتا ہے، ٹی وی دکھاتا ہے، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کو جانے کی اجازت آج کے دن بھی نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کو اندازہ کیا آپ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کو جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے، تو اس لیے نہیں کہ اگر وہ جو وہاں پر ہندوستان ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے عوام کے ساتھ، وہ بربریت کرتا ہے وہاں پر باقی، تو اس کو وہ ایکسپوز ہو جائے گا، وہ دنیا کے سامنے آ جائے گا، تو اس لیے وہاں پر بغیر غیر جس طرح مرضی ان کو نوجوانوں کو اٹھاتے ہیں، گھروں سے اٹھاتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، شہید کرتے ہیں یا زیادتیاں کرتے ہیں، خواتین سے زیادتیاں کرتے ہیں، عصمت دری کرتے ہیں، جو 10 لاکھ فوج، یہ وہ فوج جو ریگولر فوج ہے، اس کے علاوہ بھی لاکھوں جو سول فوج ہیں جو ایجنسیز کی شکل میں وہاں پر ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، اور آپ اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کو بھی کسی نہ کسی وقت اس مسئلے کو بھی حل کرنا پڑے گا، یہ ہندوستان کی بھی مجبوری ہے اور پاکستان کی، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ دنیا کو کسی بھی وقت ایک ایٹمی جنگ کی طرف لے سکتی ہے۔ یہ کوئی کسی زمین کے ٹکڑے کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ 1.5 کروڑ عوام کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا یہ کسی بھی وقت اگر یہ مسئلہ پراپر مذاکرات سے، نیگوسیشن سے حل نہیں ہوا تو پھر یہ کسی بھی وقت اس خطے میں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگ بھی اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں پر جو 10-12 لاکھ ریگولر فوج کو بٹھا کے آپ عوام کے سر پر بٹھا کے وہاں ان کو کب تک دبا سکتے ہیں؟ حالات تو چینج ہو جاتے ہیں۔ اچھا بھٹ صاحب، آپ کی فیملی چونکہ ادھر ہی ہے، سارے بہن بھائی یا عزیز و اقربا جو ہیں، اور آپ کی مطلب اہلیہ کے بھی ساری فیملی ادھر ہے، تو رابطے میں یا وہ جو آنا جانا جو ہے وہ تو یقیناً بڑا مشکل ہوگا۔ آنا جانا تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو ممکن نہیں ہے، اور رابطے میں بھی وہاں پر کوئی کال پراپر طریقے سے نہیں کر سکتا ہے، وہ ٹریس ہوتی ہے، پھر ان کو پریشان کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پراپر طریقے سے کسی کا رابطہ نہیں۔ یہ تو پھر بہت مشکل، یعنی آپ تو خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی ظاہر بات بیمار ہوتا ہے، غمی خوشی ہوتی ہے، بڑی شدت، یہ جو جن کے اوپر بڑی اس کرب سے ہزاروں خاندان گزر رہے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، اس کرب سے، اور شدید کرب ہوتا ہے، کسی کی بیمار پرسی ہوتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، آخری وہاں پر جب کسی کو جس نے کسی پریشانی کی وجہ سے مائگریشن کی ہے، تو وہ ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری والدہ آخری سانسیں لے رہی، وہ کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، یا میں کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے بات کرنا چاہتا ہے، ان کی یہ آخری خواہش پوری نہیں ہوتی، بیٹا ادھر ترستا ہے اور باپ یا ماں ادھر ترستی ہے۔ اس وقت جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ ساری یہ دنیا سے اب جانے والا ہے، اس وقت ان دونوں کے اوپر کیا گزرتی ہے، آپ اس کا اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں۔ واقعی بڑی یعنی بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، خاص طور وہ خاندان کے جو یہاں پہ آ گئے ہیں، وہ تو آ گئے لیکن ان کے سارے پیارے جو ہیں نا وہ ادھر ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی اس کے بارے میں ہم اللہ سے دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور یہ معاملات کو جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے، یہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ یہ فرمائیے کہ جب آپ آ گئے یہاں پہ اور آ کے زندگی کا آغاز کیا، تو پھر کیا آپ کے پاس آپشن تھے کہ ہم کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو یہاں پہ جو ہے نا وہ دوبارہ سے نارمل؟ دیکھیے جب آپ کسی دوسری زمین پر جاتے ہیں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں،
پہلے تو اپنی زمین کی اپنی وطن کی یاد بلانا بہت مشکل ہوتا ہے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مائگریشن کیا تو انہیں بھی اس وقت بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ مکہ کے چونٹیوں میں اب تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں, مجھے مجبور کیا جا رہا ہے تمہیں چھوڑنے کے لیے. اس طرح ہر ایک انسان کی فطرت میں ہے کہ جس جگہ سے اس کی پیدائش ہوئی ہو, جس جگہ سے اس جگہ کا اس کا ایک انس ہوتا ہے, ایک ایسا تعلق ہوتا ہے, وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. لیکن بہرحال چھوڑنا پڑ, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز قربان کرتا ہے, چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کو وسیع کرتا ہے. تو یہاں پر ہم نے پھر یہی سوچا کہ سروائیول کرنا ہے, یہ بچے ہو گئے ہیں اور کچھ کرنا ہے, پھر محنت مشقت پھر دنیا کے کاموں میں آ گئے ہیں اور کام شروع کیا ہے. اور الحمدللہ صفر سے شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے, کرم کیا ہے کہ الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے آج کا کنسٹرکشن کا بزنس ہے. جی بالکل, کنسٹرکشن کا بزنس ہے بالکل. ماشاءاللہ. بہرحال یہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بڑی کہہ لیتے آسانی, آپ جیسا آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان اللہ کے لیے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں. آپ نے ایک مسجد بنائی اور مسجد کا بھی خاص آئیڈیا تھا اور بڑی اس کی خاصیت تھی مسجد کی, تو ہم نے بھی دیکھی ہے وہ مسجد آپ کے اسلام آباد میں. کیا خاصیت ہے اس مسجد کی, آپ کیا سوچ کے آپ نے وہ مسجد بنائی؟ الحمدللہ شروع سے ہی مساجد کے ساتھ ایک محبت تھی, ایک انس, ایک تعلق تھا کہ ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ جو ہی اللہ تعالیٰ نے اسٹیبل کرنا شروع کیا تو میں مساجد کے ساتھ کنیکٹڈ بھی رہا اور ڈونیٹ بھی کرتا رہا اپنی حزب توفیق. تو پھر میں اکثر مساجد میں دیکھتا تھا کہ ایک مخصوص ٹائم کے بعد مسجد بند ہوتی تھی, ایک مخصوص ٹائم کے بعد مخصوص مسجد کھلتی تھی, اور پھر مسجد کا ماحول کہیں جگہوں پر کہیں سے کچھ تھوڑی سی گھٹن سی فیل ہوتی تھی. تو میرے اندر ایک خواب ہوتا تھا کہ کاش اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنے مسائل دے کہ ایک ایسا میں ایک کمپلیکس ٹائپ مسجد بناؤں جو جہاں پر سارے فریلی آئیں اور نماز بھی پڑھیں, سکون, کوئی آرام کرنا چاہے آرام کریں, اور وہ نیٹ اینڈ کلین اس کا ایٹماسفیئر ہو. کوئی ضرورت رفع حاجت کے لیے آ جائے, کوئی آرام کرنا چاہے, وہ کمفرٹیبل فیل ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے کہ میں نے اسلام آباد میں وہ اس جگہ پر وہ جگہ دی, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک کمپلیکس بنایا ہے, وہ ایک آپ نے جس کو دیکھا ہے. اور وہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ یہ تقریباً ساری چیزیں مسجد اگر آپ گوگل میں جائیں گے تو 24 آورز اوپن ملتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور وہاں پر بہت لوگ خوش ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں, اور ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں. مساجد میں اکثر ہم اپیل کرتے ہیں کہ مسجد کے لیے بجلی کا بل آیا ہے اور گیس کا بل ہے, یا جو وہاں پر جو خدمت انجام دیتے ہیں تو ان کے لیے تنخواہ کے. مجھے یقین کریں ذاتی طور پر جب مثلا میں سنتا تھا اپیلیں ہوتی بھی تھیں, مجھے اندر سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ سب سے اچھے لوگ میں سمجھتا ہوں وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی مساجد کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے, چاہے وہ خادم ہو, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ خطیب ہو, مدرس ہو, چاہے اس کا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ جو کام کرتا ہو, کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا ہے. وہ میرے سامنے وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں. تو جب ان کی تنخواہ یا کسی کے لیے اپیل کی جاتی ہے, مجھے اندر سے بڑا فیل ہوتا تھا کہ ان کے دل کے اوپر اس وقت کیا گزرتی ہوگی کہ کام ہم ادھر مسجد کا کرتے ہیں, اب لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ یا اللہ ایسے جب میں بناؤں گا نا وہاں پر کبھی اپیل نہ ہو. اور الحمدللہ شکر سما الحمدللہ آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہو گئی کہ ہم نے نہ مسجد کی تعمیر میں کوئی اپیل کی ہے, اللہ اپیل کی ہے صرف اللہ تعالیٰ اس سے کی ہے, اور اسے ہر وقت کرتے ہیں, وہ اس سے کرنی بھی چاہیے. اور الحمدللہ اس مسجد کے انتظامات کے لیے کبھی اپیل نہیں ہوئی ہے. تو حالانکہ الحمدللہ سالانہ ہمارا جو ملینوں میں ہمارا خرچہ ہے, ہمارا ملینوں میں ہمارا خرچہ ہے. تو وہاں پر ہم نے کبھی کسی ماد میں بھی ہاں مطلب اپیل نہیں کی ہے کہ آپ اس ماد کے لیے. اچھا لوگ بڑے پوچھتے بھی ہیں, پہلے کہیں سال 1.5 سال مجھے لوگوں نے بنوانی کرنی, جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. تو میری یہ گزارش میں اپیل بھی ہے میرے دوستوں سے, صاحب ثروت سے بھی, کہ جیسے ہم اپنے گھروں کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں یہ چیز ہونی ہے, اس کو آگے ڈیولپ کرنا ہے, اسی طرح ہمیں مساجد کو بھی دیکھنا چاہیے. مساجد کو ہمیں چندے پر نہیں رکھنا چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم اس کے لیے وقف کر سکتے ہیں, ہمیں اس کے لیے بھی میں نے ایک ایسی چیز وقف کی ہے کہ وہاں سے جو آمدن آتی ہے تو مساجد کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں.
الحمد کیونکہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم دنیا میں کب تک ہیں, کیونکہ یہ چیزوں نے قیامت کے دیواروں تک رہنا ہے. تو یہ چلیں اور یہ انڈیپینڈنٹ ہوں, تو تاکہ جو وہاں پر جو ممبر رسول پر کھڑا ہو وہ ایسے لیکچر دے, اس کو یہ فکر ہی نہ ہو کہ میرے لیکچر سے کوئی ناراض تو نہ ہو جائے, میرے لیکچر سے کوئی راضی تو نہ ہو جائے. اس کا جو حق ادا کرے اپنی دعوت کا, تو اس کو باقی کوئی فکر ہی نہیں. دوسرا اس کا عزت نفس بھی کسی طریقے سے پامال نہ ہو. تو چاہے وہ خادم ہو, چاہے وہ مدرس ہو, چاہے وہ خطیب ہو, کوئی بھی جو ہو, تو ایک تو ان کی عزت نفس بحال رہتی ہے. اور دوسری میری گزارش ہے کہ جتنے بھی ہماری مساجد ہیں ان کے جتنے بھی وہاں پر ان کے بہتر سے بہتر ہمیں ان کے خدمت کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو آج کل کے دور میں ہر ایک کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں ان کو نہ کہنا پڑے, ان کا ہمیں اس طرح خیال رکھنا پڑے تاکہ بہتر انتظام طریقے سے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں, وہ سمجھے کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں, ہم افضل کام کرتے ہیں. جو لوگ افضل کام کرتے ہیں تو ہم ان کو افضل طریقے سے انٹرٹین کیوں نہ کریں. اور الحمد للہ وہاں پر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, یہ بڑا شاندار جی, ماشاء اللہ آپ کا یہ کام اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مبارک فرمائے. یہ بڑا یونیک آئیڈیا ہے نا آپ کا. ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ 24 گھنٹے مسجد کھلی رہے گی. پہلی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے مسجد کھلی ہے, کوئی آپ کسی وقت بھی آئیں گے تو آپ کو مسجد کا دروازہ بند نہیں ملے گا. ہاں جی, بالکل. میں نے اسی لیے تھا کہ ایک ہم سب کے گھر ایک مخصوص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا گھر تو کھلا رہے نا. تو اس کا پھر دوسرا ایک آسپٹل مسجد کے ساتھ چونکہ ہاسپٹل ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ کہ کوئی بندہ ہاسپٹل رات کے وقت آ جائے تو وہ پھر مسجد میں جانا چاہے, لوگ ویسے بھی اس کو دکھی ہوتے ہیں, وہ 2 نفل پڑھنا چاہیں, اس کو جب مسجد اگر بند ہو تو وہ کدھر جائے گا. تو وہ بھی دوسری بات, اگر اس کو کوئی آرام کرنا ہو تو آرام کے لیے بھی اس کو چلو مسجد میں تو جگہ ملے گی, وہ اس کو کسی جگہ کوئی کمرہ نہ ڈھونڈنا پڑے, وہ کسی جگہ اور پریشانی اس کو نہ ہو, وہ بھی فیسلٹیشن اس کے ہو. اور الحمد للہ اس میں وہ بہترین طریقے سے وہ سر انجام دیا. بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے آپ نے ماشاء اللہ, جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں ریچھ کے ساتھ مسجد بنائی ہے الحمد للہ. تو کیا آپ کے ذہن میں تھا جب یہ مسجد بنا رہے تھے آپ؟ میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہاں پر صرف 5 وقت نماز نہ ہو, یہاں پر درس و تدریس بھی ہو, اور نئے سے نئے اسکالرس جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا گھر تو بڑا اچھا بناتے ہیں, اللہ کا گھر بھی اچھا بنانا چاہیے. ہاں جی. ایک تو وہ کہ جو اس میں اکیڈمکس جس طرح میں جانا چاہتا تھا کہ وہاں پر جو تبلیغ کریں, جو لیکچر دیں, تو وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوں, ان کو دوسرے ریلیجنس پر بھی ایک نظر ہو, تو تاکہ وہ نوجوانوں کو باخبر کریں اور نوجوانوں کو بتائیں کہ جو امت کے درپیش چیلنجز ہیں ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے. اور اس کے بعد مسجد, اگر جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنا آفس ہو, گھر ہو, یا کوئی چیز ہم خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, اس طرح مسجد بھی اتنی خوبصورت ہو. میں جب بھی باہر جاتا تھا, سعودی عرب, دبئی, آپ یقین کریں فور صاحب, مجھے ان کی مساجد دیکھ کے تھوڑا رشک آتا تھا. ان کی مسجد میں ٹیشو بھی ملتا تھا, ٹیشو پیپر بھی, کہیں کھجور بھی پڑے ہوتے تھے, کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مہمان آیا کسی جگہ پر, جیسے مہمان کے سامنے چیزیں رکھتے تھے. میں اس وقت میرے پاس استطاعت نہیں تھی, مجھے اندر سے اللہ نے موقع دیا, لیکن الحمدللہ کہ میں نے بھی وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اسی طرح کوشش کی کہ جب بندہ مرے اس کو ٹیشو بھی ملے, اس کو پانی بھی ملے, وہ ٹھنڈا پانی بھی ادھر ملے گا, گرم پانی بھی اس کو ملے گا, اور وہ کھانے پینے کی چیز کی خواہش کرے گا, وہ بھی انتظام رکھا ہوا ہے. تو پورے رمضان میں ہم سحری بھی, افطاری بھی وہاں پر لوگوں کو اچھی طرح سے کرواتے ہیں. اور الحمدللہ خواتین کے لیے اچھا باقاعدہ اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے, مردوں کے لیے بھی. لاسٹ ٹائم ہی کوئی 50 سے اوپر خواتین وہاں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی, تو بہت اچھا انہوں نے فیل کیا ہے الحمدللہ. یہ میری خواہش تھی کہ کیونکہ مساجد کی طرف ہم یہ نہ جائیں کہ جیسے اگر گھر اتنا اچھا ہے اس سے اچھی اگر مسجد ہو تو زیادہ ٹائم وہاں پر بندہ اچھا لگے گا, اچھا لگے گا, وہ اذکار کرے, وہ بیٹھے, وہ قرآن پڑھے, وہ کچھ سنے, یا ویسے بھی بیٹھے اس کو. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں ہم اس طرح چیزیں ساری پاتے ہیں, تو مجھے اندر سے بڑی خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جی مبارک بھی کرے اور قبول فرمائے آپ کی اس کوشش کو. اور یقیناً ہمارا تو ایمان ہے کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے گا انشاءاللہ. ہم اس بات میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر بدلہ عطا فرمائے گا. بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج اشتیاق احمد بٹ صاحب. بٹ صاحب کا طلب اسلام آباد سے ہے.
مقبوضہ کشمیر میں بھی اسلام آباد سے تھا اور یہاں پہ ہمارے پاکستان کے اسلام آباد میں یہ رہائش پذیر ہیں، ایک کاروباری شخصیت ہیں، سماجی شخصیت ہیں۔ دو حوالوں سے ہم نے ان سے بات کی، ایک تو جو کشمیر کی اس وقت جو ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے اس کی جو صورتحال ہے، چونکہ ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، تو ایک مسلمان کے جو جذبات ہو سکتے ہیں اپنی فیملی سے دور، اپنے اہل خاندان سے دور، یہاں پاکستان میں موجود ہیں، اور یقیناً یہ ان کا دوسرا گھر ہے، اور ہم ان کو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے دل بھی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے، ان کا جو ایک بڑا خاص کام تھا کہ انہوں نے ایک ایسی مسجد تعمیر کی ہے کہ جو آپ سمجھ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے کسی وقت بھی کوئی شخص آئے تو اس کو جو ہے وہ وہاں پہ وہ رہ سکتا ہے، وہاں ٹھہر سکتا ہے، وہاں آرام کر سکتا ہے، ہر قسم کی سہولت اس کو ملے گی۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس قسم کی مساجد کی اور اس طرح کے جو ہمارے آپ کے کمپلیکس ہیں ان کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ ایسی مساجد کو جو ہے وہ رواج دیں کہ جہاں پہ 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ کا یہ گھر کھلا رہے اور لوگ اس میں آئیں بیٹھیں۔ اور یقیناً مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے کہ اللہ کا گھر بند کیوں ہوگا؟ انسان کو تو کسی بھی وقت جو ہے وہ اللہ سے حاجت ہو سکتی ہے، ویسے تو دعا مانگی جائے تو کسی بھی جگہ پہ مانگی جا سکتی ہے، لیکن اگر جب آپ کسی کے گھر میں جا کے تو اس کے سامنے آپ درخواست کریں گے تو یقیناً وہ اس کا احترام بھی کرے گا، حیا بھی کرے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بٹ صاحب کی ان ساری کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کو اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔